اسکول کی سطح پر کمپیوٹر ایجوکیشن نظر انداز کر دی گئی۔ کالج یونیورسٹیوں میں جدید لیپ ٹاپس کی فراہمی، اسکولوں کی کمپیوٹر لیبز اپ گریڈیشن کی بھی منتظر۔ فیصل آباد کے 17 اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز موجود ہی نہیں، جن اسکولوں میں لیبز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں۔ ضلع کے 2200 اسکولوں میں صرف 500 میں کمپیوٹر لیبز ہیں۔ ایک ٹیچر اور 30 کمپیوٹر سے بچوں کو عملی تعلیم دینا ناممکن ہو گیا۔ جھنگ کے سرکاری اسکولز میں کمپیوٹر کی تعلیم شدید متاثر۔ 2008 میں اسکولوں میں قائم کی گئی کمپیوٹر لیبز جدید سہولیات سے محروم۔ میٹرک کا آئی ٹی کا پروگرام بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ اسکولوں میں فراہم کیے گئے ڈیول کور اور کور ٹو ڈیول سسٹمز وقت کے ساتھ ناکارہ ہونے لگے۔ آئی ٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے کمپیوٹر لیب اپ گریڈ کرانے کا مطالبہ۔ ہر شہر کے سرکاری اسکول آئی ٹی لیب سے محروم ہونے لگے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے بھی 60 سے زائد اسکول جدید سہولت سے محروم۔ آئی ٹی لیب میں سسٹم کی کمی، طلباء کو شفٹ میں عملی تعلیم دی جانے لگی۔ والدین اور طلباء کا اسکولوں میں جدید کمپیوٹر سسٹم اور لیب فراہم کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ کے 97 ہائی اور ایلیمنٹری اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز کی ابتر صورتحال۔ 38 اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز فنکشنل ہی نہیں۔ طلباء کہتے ہیں تعلیمی مسائل کا سامنا ہے۔ ادھر لالیاں کے اسکولز میں بھی آئی ٹی لیبز کا فقدان۔ حماد عزیز اسکول کے 1400 سے زائد طلباء آئی ٹی لیب کی سہولیات سے محروم۔ اساتذہ کہتے ہیں افسران کو جدید کمپیوٹر لیب بارے بارہا لکھا، تاحال نوٹس نہ لیا گیا۔ فیصل آباد کی ترقیاتی اسکیمیں پیسے خرچ ہونے کی منتظر، فنڈز موجود خرچ کرنے کی اہلیت نہ رہی۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد نے پیسے خرچ نہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ مرکزی شاہراہوں کی توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع کیا جانے لگا۔ تعمیر و مرمت نہ ہونے سے ٹریفک مسائل میں بھی اضافہ۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب 75 کروڑ روپے فنڈز مختص کیے گئے۔ M&R کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ بڑھتی مہنگائی نے گھر بنانا مشکل بنا دیے۔ 3 ماہ میں بلڈنگ مٹیریل 15% مہنگا۔ بلڈنگ مٹیریل کی بڑھتی قیمتیں پراپرٹی بزنس تباہ کرنے لگی۔ سیمنٹ، اینٹ اور سریے کی قیمتیں ہاتھ سے نکل گئی۔ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک افراد نے سر پکڑ لیے۔ چوک گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں لٹکتے تاروں کا منصوبہ۔ گھنٹہ گھر بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کے لیے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ فیسکو نے ضلعی انتظامیہ کو بجٹ کی فراہمی کے لیے خط لکھ دیا۔ تمام بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کے لیے بجٹ جلد فراہم کرنے کی درخواست۔ دل کے مریضوں کو گھر میں ادویات کی فراہمی منصوبہ ناکام۔ فیصل آباد میں کریئر سروس کی ناکامی کے بعد نظام پاکستان پوسٹ آفس کے سپرد۔ پوسٹ آفس روزانہ کی بنیاد پر دل کے 2000 مریضوں کو ادویات گھر پہنچائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال اور پوسٹ آفس پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن سڑکیں اور پارک توجہ کے منتظر۔ شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کی دعوے دار انتظامیہ کو گرین بیلٹس نظر نہ آئی۔ فیصل آباد میں کشمیر پارک تا گیٹ وے ٹاور چوک کی گرین بیلٹ خستہ حال۔ گرین بیلٹ سے گھاس ناپید سرحدیں بھی ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ گرین بیلٹ کی خوبصورتی شدید متاثر، مٹی فضائی آلودگی کا باعث بننے لگی۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں تیسری گلوبل سائنس ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ کانفرنس کی میزبانی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فہیم آفتاب نے کی۔ بولے کانفرنس سے ہی جدید ٹیکنالوجی اور علوم کا تبادلہ ممکن ہے۔ طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پاکستانی عازمین حج قربانی پر 9 ارب 94 کروڑ 61 لاکھ 50 ہزار روپے خرچ کریں گے۔ رواں سال قربانی کی مد میں 55,500 ہزار روپے فی آدم وصول ہوں گے۔ سرکاری حج کے تحت 1 ارب 94 کروڑ روپے جمع ہوں گے۔ وزارت حج نے اب تک کی رپورٹ جاری کر دی۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر حکام کی نظر۔ 30 جنوری کے بعد کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ماحولیات اور ٹرانسپورٹ کی ٹیمیں انسپیکشن کریں گی۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کا تمام متعلقہ محکموں، کمشنرز، ڈی سیز کو مراسلہ۔
30 जनवरी से कबल सरकारी गाड़ियों के व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। अफसरान को गाड़ियों के इंस्पेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म। टोबा टैक्सिंग में मरीजों के लवाहिकीन लुटने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की पार्किंग स्टैंड इंतजामिया मर्जी पर उतर आई। पार्किंग फीस 10 रुपए, अमला 20-30 रुपए बटोरने लगा। शहरियों की हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में शफाफियत लाने की कोशिश। EFC के जरिए दरामद सामान मंजूर शुदा गोदाम में रखा जाएगा। कस्टम्स की टीमें माहाना बुनियादों पर गोदामों में मौजूद स्टॉक चेक करेंगी। मुतल्लिका स्टॉक पूरा न होने पर जुर्मानों और मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। EFS के जरिए बगैर टैक्स और ड्यूटी इंपोर्ट होने वाला सामान सिर्फ एक्सपोर्ट में इस्तेमाल करने की इजाजत। IPPs के साथ मुआहिदों की मनसूखी उम्मीदें जगाने लगी। 18 IPPs के साथ मुआहिदे मनसूख होने पर ताजर भी खुश। कहते हैं कि उम्मीद है जल्द खुश कर नताइज निकलेंगे। सम्राट इंडस्ट्री और आवाम तक पहुंचेंगे। फाइनेंस एक्ट 2024 में होने वाली तब्दीलियों पर अमल दरामद के लिए अमली इकदामात शुरू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डेटा गवर्नेंस ऑफिस कायम। गवर्नेंस ऑफिस नॉन फाइलर्स की बुकिंग, ट्रांजैक्शंस, जायदादों की खरीदो फरोख्त, नए बैंक अकाउंट खोलने और दीगर पाबंदियों पर अमल दरामद करवाएंगे। फेस्को सहूलियात के लिए एक और जदीद ऐप लॉन्च। CCMS प्लस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। मदीना टाउन, मंसूराबाद, गटवाला, नेमत कॉलोनी और जड़ावाला रोड पर इब्तदाई सर्विस मिलेगी। हुकूमत की दी गई सहूलत अफसरान ने छीन ली। शहरियों की सहूलत के लिए रजिस्ट्रीज का ऑनलाइन सिस्टम लाया गया। रेवेन्यू अमले की नाअहली से रजिस्ट्रेशन सेंटर को ताले लग गए। रजिस्ट्रियों का अंदराज रुकने से साइलिन को मुश्किलात। और समुद्री में मौसमी फलों के जायके फैल गए। खुशबू और जायके से भरपूर अमरूद की मांग। डॉक्टरों ने भी अफादियत से भरपूर करार दे दिया। डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं कि अमरूद विटामिन्स और फाइबर से भरपूर है। शहरी कहते हैं 100 वाला अमरूद 150 रुपए किलो मिल रहा है। हुकूमत की दी गई सहूलत अफसरान ने छीन ली। शहरियों की सहूलत के लिए रजिस्ट्रीज का ऑनलाइन सिस्टम लाया गया। रेवेन्यू अमले की नाअहली से रजिस्ट्रेशन सेंटर को ताले लग गए। रजिस्ट्रियों का अंदराज रुकने से साइलिन को मुश्किलात। और समुद्री में मौसमी फलों के जायके फैल गए। खुशबू और जायके से भरपूर अमरूद की मांग। डॉक्टरों ने भी अफादियत से भरपूर करार दे दिया। डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं कि अमरूद विटामिन्स और फाइबर से भरपूर है। शहरी कहते हैं 100 वाला अमरूद 150 रुपए किलो मिल रहा है।